جبکہ علم کی یہ دونوں شاخیں ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائی جائیں، ایک ہی جگہ پر پڑھائی جائیں، جب تک علم کی یہ دونوں شاخیں کتاب کائنات اور کتاب ہدایت ان دونوں کا علم ایک ہی جگہ پر نہیں پڑھایا جائے گا جیسا کہ 1000 سال پہلے پڑھایا جا رہا تھا۔ یہ تو تقسیم یورپ کے آنے کے بعد ہوئی ہے، جب سائنس وہاں سے گزر کر آئی ہے تب وہ لامذہب ہو گئی، ورنہ سائنس کبھی بھی لامذہب نہیں تھی، اور مذہب کبھی بھی کتاب کائنات کا ناقدرہ نہیں تھا۔ مذہب کی تو پہلی ہی آیت میں، قرآن کی پہلی ہی آیت میں اس کتاب کائنات کے مطالعے کا حکم دیا گیا تھا۔ ناممکن ہے کہ کتاب کائنات کی ناقدری سکھائے یہ اسلام۔ قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا تھا، اب تک ہم تم کو صرف جو اپنی نشانیاں دکھاتے تھے یا پڑھواتے تھے وہ آسمان سے اترنے والی کتابوں اور صحیفوں میں، لیکن آنے والے زمانے میں ہم تم کو اپنی آیات دکھائیں گے انفس اور آفاق میں، یعنی تمہارے اندر جو ہماری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، انسانی جسم میں، انسانی دماغ میں ایک ایک سیل نشانی ہے، آنکھ کی پٹلی نشانی ہے، آنکھ کس طرح دیکھتی ہے ایک زبردست آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، کان کس طرح سنتا ہے یہ اللہ کی ایک آیت ہے، دماغ کس طرح سوچتا ہے، کس طرح فیصلہ کرتا ہے انسان، یہ اللہ کی آیت ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم تم کو تمہارے اندر چھپی ہوئی آیتیں بھی دکھائیں گے، اور کائنات کے اندر آفاق میں پھیلی ہوئی آیتیں بھی ہم تم کو دکھائیں گے۔ اب تک یہ آیتیں ہم نے دکھائی نہیں تھی، اب دکھائیں گے۔ بہت فرق ہے آیات کے سنانے میں اور آیات کے دکھانے میں۔ یہ تو دیکھنے کا دور ہے، یہ بعثت محمدی کے بعد آیا ہے، اور یہ اللہ کے پلان کے مطابق آیا ہے، اتفاق نہیں آیا۔ یہ یورپ والوں کا تنہا کارنامہ نہیں ہے، اللہ کا منصوبہ تھا کہ ایسا ہوگا، چنانچہ ایسا ہوا۔ اور جب علم کی اس امانت کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یہ علم تو امانت کو باقی رکھنی تھی، اس قافلے کو آگے رکھنا تھا، کسی اور قوم کو دے دیا۔ بجائے اس کے کہ ہم صرف تنقیدیں کریں، ہم صرف بد دعائیں کریں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مثبت جذبات سے سجائیں اور نئے سرے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، نئے سرے سے زمانے حاضر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دور حاضر کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو کچھ نیا انداز اپنانے کی ضرورت ہے، جس کی طرف میں نے کوئی اشارے کرنے کی کوشش کی، کچھ اوپننگز دینے کی کوشش کی کہ ہم زمانے کو کس طرح دیکھیں۔ اسی طرح اسلام کو بھی ذرا بہتر طریقے پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نظام عدل ہے، اسلام نظام جبر نہیں ہے، اسلام صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کی فہرست نہیں ہے، اسلام انسانیت کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انسانیت کے شفیق پروردگار کی طرف سے اتارے گئے شفقت بھرے پیارے اصولوں کے مجموعے کا نام۔ اسلام دین فطرت ہے۔ قرآن مجید نے اسلام کو عنوان دیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، فطری چیز ہے یہ، کوئی چیز بھی خلاف فطرت کا مطالبہ اسلام ہم سے نہیں کرتا۔ کسی ایسی چیز کو اسلام نے ہمیں نہیں روکا ہے جس کو فطرت پسند کرتی ہو، انہی چیزوں سے اسلام نے ہم کو روکا ہے جن کو خود ہماری فطرت ناپسند کرتی ہے، اور جن چیزوں کا اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو ہماری فطرت پسند کرتی ہے۔ وقت کی پابندی فطرت پسند کرتی ہے، حیا فطرت پسند کرتی ہے، سچائی فطرت پسند کرتی ہے، امانت داری فطرت پسند کرتی ہے، خدمت خلق فطرت پسند کرتی ہے، ماں باپ کا ادب احترام فطرت پسند کرتی ہے، شوہر میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات فطرت پسند کرتی ہے، بچوں پر شفقت کی بارش فطرت پسند کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک فطرت پسند کرتی ہے، ہیومن ریسورسز کا صحیح مینجمنٹ فطرت پسند کرتی ہے، فائنینشیل ریسورسز کا صحیح مینجمنٹ فطرت پسند کرتی ہے۔ فطرت استحصال کو ناپسند کرتی ہے، ایکسپلائٹیشن کو ناپسند کرتی ہے، بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے، بے ادبی کو ناپسند کرتی ہے، وقت ضائع کرنے کو ناپسند کرتی ہے، اپنی بہنوں بچیوں بہوؤں کو دیکھنے کو بری نگاہ سے ناپسند کرتی ہے، فطرت اپنے جذبات پر قابو نہ پانے کو ناپسند کرتی ہے، غصے کو میں آ کر کچھ بھی کہہ دینے کو ناپسند کرتی ہے۔ انہی چیزوں کو اسلام ناپسند کرتا ہے، انہی چیزوں کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام فطرت یہ دونوں ایک ہی چیز کی دو تصویریں ہیں، بلکہ
اس طرح یوں سمجھیے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ یہ سوچ کر کہ انسانوں کو خود اپنی فطرت کے تقاضوں کو پڑھنے کا بوجھ نہ پڑے، بلکہ انسانوں کے لیے ہم آسانی مہیا کر دیں، تو شریعت فطرت گویا انسانوں کو خود دے دی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگرچہ جو پورا مضمون تھا شاید میں اس کا حفظہ نہیں کر سکا، لیکن میں یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کی اس نشست کے بعد آپ کے دل میں یہ شوق ضرور جاگے گا کہ آپ زبان حاضر کو بھی مثبت انداز سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم معالج ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، ہم فریق نہیں ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی سے کچھ لینے والی امت نہیں ہے، ہم اقوام عالم کو کچھ دینے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات، اسلام کو بھی بہتر طریقے پر سمجھنا، اس کے لیے کیا اچھا ہو کہ دارالعلوموں اور یونیورسٹیوں کا تعاون ہو، مگر علماء کا اور ہمارے دانشوروں کا اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو۔ کیا اچھا ہو کہ تبادلہ خیال ہو، کیا اچھا ہو کہ ہمارے دانشور حضرات، ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات یہ درس قرآن کے حلقوں میں پہنچیں، علماء سے کہیں کہ آپ ہم کو قرآن سمجھائیے، ایک دوسرے کے پاس جو علم ہے اس کا تبادلہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ میں نہایت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹے سے گمنام سے طالب علم کو یہ موقع دیا کہ آپ ایک مایہ ناز یونیورسٹی میں منتخب ترین لوگ جمع ہوئے، اور میں بہت ممنون ہوں ہمارے پروفیسر طلعت صاحب کا۔ مجھے بتایا ہمارے منظور صاحب نے کہ جب آپ کے سامنے اس پروگرام کی تجویز رکھی گئی تو آپ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو قبول کیا، اور یہ یقیناً آپ کے شایان شان ہے۔ اللہ کرے اس یونیورسٹی سے علم کے قافلے کی اس تکمیل کا آغاز ہو۔ اسی طرح میں کس یونیورسٹی سے یہ امید کروں؟ میں ظاہر ہے کہ اگر میں اس خطے میں کسی بھی یونیورسٹی سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ وہ کتاب کائنات اور کتاب ہدایت ان دونوں کے مطالعے کی طرف ذرا بڑھائے اور ان دونوں کے مطالعے کے درمیان کے فاصلوں کو گھٹائے، تو میرے علم کے مطابق تو یہی یونیورسٹی ہے اس خطے میں جو اس کی مستحق ہے کہ میں علم کے تعلیموں کے قافلے کی طرف سے درخواست یہاں پیش کروں۔ اس سلسلے میں آپ کوئی پروجیکٹ بنائیں، علماء اور دانشوروں کی کوئی مشترکہ کمیٹی ہو، کوئی نشست ہو، کوئی ایسے مذاکرے ہوں، ایک ایک آیت پر کچھ گفتگو ہو، اور باقاعدہ سائنٹیفک نظریات کو سامنے رکھا جائے، سائنس کی تحقیقات کو سامنے رکھا جائے، اللہ کی اس کتاب کو سامنے رکھا جائے جو 1400 سال پہلے ایک نبی امی نے پیش کی تھی۔ اس وقت جب یہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات کے سامنے یہ بات آئے گی تو ان کا ایمان اور بڑھے گا، ان کی ہمت اور بڑھے گی، ان کا کردار اور پاک دامن ہوگا، اور وہ پھر اس ریاست کے اور اس پورے خطے کے اور اس پورے ملک کی ترقی میں انشاءاللہ بہت اچھا حصہ لیں گے۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں، جزاکم اللہ، اور آپ سب کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی تک میرے 1 سال آنے پہ میں نے کافی اپنے لحاظ سے کوششیں کی، اور یہ بہت ہی اچھے جلسے کا آپ لوگوں نے یہاں پہ، خاص کر کے منظور صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہماری یونیورسٹی کو چوز کیا اور یہاں پہ مولانا صاحب بلائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ ہائیلی گریٹفل سر۔ یہاں پر جتنے ہمارے حضرات آئے ہیں کوریڈور میں رہ گئے، میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا کیونکہ اسپیس بہت کم تھی، اور لوگوں کا شوق اور جوش دیکھ کر میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن کو تکلیف میں کچھ میں اپنی طرف سے کوئی معافی چاہتا ہوں۔ میں اب گزارش کروں گا میرے شیخ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب کو کہ وہ یہاں پر کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جو پروفیسر صاحبان ان کا شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ اس میں تعاون کیا، ہمارے مفتی نذیر صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب، مولانا ارشد صاحب، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے یہاں پر آنے کی بات۔ میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ وہ یہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ افضل الصلوات والتسلیمات۔ جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ شکریہ
اس کا مفہوم اور میننگ کیا ہے؟ محسن کا احسان پہچاننا، کریم کا کرم پہچاننا۔ ہماری سائیکالوجی اور نفسیات پوری انسانیت کی ایسی واقع ہو چکی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر چھوٹا سا احسان کرے وہ بھی تھینک یو یا جزاک اللہ خیرہ یا شکریہ کے کلمات کا منتظر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ عز شانہ جل جلالہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے حالات کو مساعد اور سازگار فرمایا۔ اس کے بعد بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفسر زمانہ، محدث اور متکلم اسلام علامہ نعمانی صاحب جو اس وقت تشریف فرما ہیں اور جنہوں نے بہت ہی عظیم الشان خطاب فرمایا، جو روحانی انوار سے معمور تھی وہ تقریر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی عمر میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے اور آپ کا سایہ تادیر ہم غریبوں اور مسکینوں پر قائم رکھے۔ اس کے بعد ڈی سی صاحب کا بھی مشکور اور ممنون ہوں، وائس چانسلر صاحب اور پروفیسرز، لیکچررز اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہمارے یہ موقع فراہم فرمایا اور اس میں شرکت فرمائی۔ ایسے ہی انتظامیہ، کمیٹی، پولیس ڈپارٹمنٹ اور ہو سکتا ہے یہاں میڈیا کے بھی لوگ ہوں، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ جزاہم اللہ فی الدارین خیرا۔ اخیر میں عرض ہے کہ اس شکر گزاری کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دراصل اجود الاجودین، سب سے زیادہ احسان کرنے والوں کے سب سے زیادہ محسن احسان کرنے والے بینیفیکٹ وہ اللہ ہے عز شانہ جل جلالہ۔ آج ایک ایک فرد انسانی اللہ کے بحر کرم میں متزن ہے، لیکن اس مولا کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ پیر رومی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہترین پیرائے میں ہماری تربیت کے لیے یہ واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک حاجی صاحب حج کو تشریف لے جا رہے تھے، مجھ جیسے کسی شخص نے استدعا کی کہ برائے کرم میرے لیے ٹوپی لے آنا، قلم لے آنا، تسبیح لے آنا۔ بہرحال وہ ٹوپی لے آیا تو وہ شکر گزاری میں مست ہو گیا۔ تو پیر رومی فرماتے ہیں ٹوپی والا یاد رہ گیا، سر والا یاد نہیں رہا۔ یہاں بڑے بڑے دانشمند لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، سب پر اوبلیگیٹری فرض ہے کہ ذرا سوچیں کس نے مجھے یہ غیر معمولی ظاہری باطنی نعمتیں عنایت فرمائی۔ کل کا واقعہ ہے، ایک انجینئر اسلام آباد کا، اس کی زبان میں معمولی سی تکلیف تھی، بدقسمتی سے وہ کینسر میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت وہ بمبئی میں ہے۔ کل
پریشان کن یہ خبر مجھ کو ملی دوست کے ذریعے سے کہ میجر پارٹ آف ہز ٹنگ ہیز بین کٹ آف. کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو زبان ٹنگ دے سکتی ہے؟ مجھ پر، آپ پر، ایک ایک فرد پر بے شمار اللہ کے احسانات ہیں، کرم ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ رابطہ ہر مسلمان پر، ہر انسان پر قائم کرنا فرض اولین ہے. اسی کے لیے ورڈ آف گاڈ the Holy Quran, Word of God, the universe، دونوں کو ریلیونس اور کنیکشن کے ساتھ آگے لے جانا ہے اور دونوں میں سبق حاصل کر کے اس راہ متوازن معتدل پر چل کر ابدی زندگی گزارنے کے لیے انتھک کوششیں کرنی. مجھے امید ہے کہ آج ویلکو کی طرف سے جو یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا، ہم زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس سے استفادہ اور فیض حاصل کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے یہاں شیخ الحدیث حضرت مفتی احمد قاسمی صاحب بھی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت یہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، اتنا قیمتی، اتنا مفصل، اتنا بصیرت افروز، حقائق کی گہرائیوں سے نکلا ہوا اور کائنات کے نظام کو سمجھانے والا اتنا قیمتی خطاب سننے کے بعد ہماری یہ گفتگو کہیں ایسا نہ ہو کہ خطاب کی تاثیر کو متاثر کر دے. اس لیے اول تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب حکم دیا گیا تو چند جملے میں عرض کرتا ہوں. قرآن شناسی کیا ہوتی ہے، عصری آگہی کیا ہوتی ہے، تاریخ کا شعور کیسا ہوتا ہے، پھر وہ تاریخ اقوام کی ہو، مذاہب کی ہو یا علم کے سفر کی ہو، مسائل کی نشاندہی کیسے کی جاتی ہے اور حقیقی مسائل اور فرضی اور ظاہری مسائل میں فرق کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے آیا. کاش یہ خطاب ہمارے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو اور جس روحانی جذبے کے ساتھ، جو سود و گزار کے ساتھ، جس طرف کے ساتھ اور اپنے اندر کو سامنے رکھ کر کے جن احساسات کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ہے، کاش وہ گفتگو ہم سب کے لیے چاہے وہ مدارس سے جڑے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم گاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ انتظامیہ سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ میڈیا سے جڑے ہوئے ہوں، بہرحال ہم کلمہ وہ مسلمان ہیں، بہرحال ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، بہرحال ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کا اپنا نبی مانتے ہیں، اور اس کائنات کے لیے امن و عافیت کا راستہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام دینی فطرت کیسے ہے، کتنے آسان لفظوں میں، کتنے پرکیف انداز میں، چھوٹے چھوٹے مثالوں کے ساتھ فطرت اور اسلام کی مطابقت اور اس کا تطابق دل نشین انداز میں شاید پیغمبرانہ دعوت اسی انداز سے پیش ہوا کرتی تھی. اللہ کرے یہ دعوت ہم سب کے لیے چشم کشا ثابت ہو. میں مزید نہ کچھ کہتے ہوئے صرف دستبر دعا ہوں، اللہ کرے اس طرح کے پروگرام بار بار یہاں ہوں. یونیورسٹی انتظامیہ محبت سے جگ چاہے، بلا لے ہمیں، اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اس طرح کی شخصیات تشریف آور ہوتی رہیں، ذہنوں کے غبار چھٹیں، غلط فہمیاں دور ہوں، مطلع صاف ہو، قرآن کے حقائق منکشف ہوں، علوم کی ثانویت ختم ہو، علوم دینیہ اور علوم کسبیہ قریب آئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی محمد کے دامن میں رہ کر کے محمد کا پیغام عالم آشکارا کرے. اللہ کرے وہ دین آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہاں پر میں فرض سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے جو یہاں فورم فار ریوائول آف ہیومن ویلیوز، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح یہاں مینیج کیا ہے، ان اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا کر. اور ہمارے پیٹرن شیخ عبدالرشید صاحب نے لیگل کنزرویشن آرگنائزیشن کی جو
हमारे पैटर्न उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने वालिद साहब का और आप हजरातों का। अब मैं हजरत से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह, हम आपके बंदे, आपकी बंदियाँ आपके हुजूर में हाजिर हैं। अल्लाह, दिल से इकरार है कि जितना मौका आपने अब तक हमको दिया था, अगर हमने उसका सही इस्तेमाल किया होता अल्लाह, तो हमारे ईमान का हाल बहुत बेहतर होता, हमारे पास इल्म होता, समझ होती, हमारे अखलाक बेहतर होते, हम दुनिया के इंसानों के कुछ काम आ गए होते। अल्लाह, हमने तो उल्टा अपना वक्त बर्बाद किया, अपने दिल को दागदार किया, हम की मखलूक के लिए वबाल जान बन गए। अल्लाह, आज हम हाजिर हैं, ए बारी ए प्यारे परवरदिगार, आज जुमे का दिन है। ए करीम रब, हम सब हाजिर हुए हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, जुमे के दिन जब कोई फ़कीर भीख मांगने के लिए निकलता है तो बच्चों से कह के जाता है, बच्चों आज जुमे का दिन है, आज तो कुछ न कुछ लेकर आऊँगा, फिर तुमको कुछ खिलाऊँगा, तुम 2 दिन से भूखे रहो। बच्चे भी बड़ी उम्मीद के साथ दरवाजे के पास बैठ जाते हैं, बाबा आएंगे, कुछ लेकर आएंगे। हे करीम रब, ए करीम रब, हम भी तो जुमे के फ़कीर हैं, हम भी तो जुमे के साइल हैं, हम भी तो जुमे के साइल हैं। अल्लाह, अल्लाह, वो फ़कीर जिस दरवाजे पर गया था, अल्लाह, वो तो मखलूक का दरवाज़ा था, वो मखलूक तो ख़ुद मोहताज, वो मखलूक तो ख़ुद फ़कीर, लेकिन हम आज के फ़कीर जिस दरवाज़े पर आए हैं वो करीम का दरवाज़ा है, वो गनी का दरवाज़ा है। ए करीम रब, ए करीम रब, सबसे पहले हम अब तक की गफ़लतों की माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह, आपने क्या प्यारा दीन दिया था, कैसी खूबसूरत किताब दी थी, कैसे अजीम रहबर दिया था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। अल्लाह, अल्लाह, हमने कदर न की, हमने कदर न की, हमने कदर न की। अल्लाह, जिनको दुनिया की तहजीबों के उस्तादों का उस्ताद बनना चाहिए था, वो दुनिया के कम समझों के नक्काल बन गए। ए रब करीम, आज माफ़ फरमा दीजिए, आज माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हम सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हैं, हमें तौबा की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा आपके बंदों और बंदियों का कैसे मुमकिन है कि इसमें कोई भी ऐसा न हो जिसकी आमीन आपको पसंद हो। अल्लाह, यहाँ उलमा भी हैं, यहाँ हुफ़ाज़ कुरान भी हैं, अल्लाह, यहाँ असातिज़ा इल्म व दानिश भी हैं। अल्लाह, यहाँ वो नौजवान भी हैं, लड़के और लड़कियाँ जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पीछे तो एक ज़ुलेखा लगी थी, हमारे नौजवानों के पीछे तो हज़ारों ज़ुलेखाएँ लगी हैं। अल्लाह, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह, अल्लाह बचा लीजिए। अल्लाह, हमसे कुछ काम ले लीजिए, अल्लाह, अल्लाह कुछ काम ले लीजिए। अल्लाह, दुनिया हमको अपना दुश्मन समझती है, अल्लाह कैसे समझाएं कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिसने हमेशा नफ़रतों का जवाब मोहब्बत से दिया। अल्लाह, गलती हमारी भी है, सिर्फ दुनिया की कौमों की नहीं है। अल्लाह, हमको भी माफ़ कर दीजिए, उनको भी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह उनको भी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, वो समझ नहीं पा रहे, जब हम नहीं समझ पा रहे तो वो क्या समझ पाएंगे। ए करीम रब, ए करीम रब, आज हमें मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए, एक नज़र डाल दीजिए अल्लाह, एक नज़र डाल दीजिए अल्लाह। अल्लाह, मोहब्बत की नज़र मांगते हुए डर लगता है कहीं आपकी तरफ से ये जवाब ना आए कि बदबख्तों, मोहब्बत की नज़र मांगने तुम्हें हिम्मत कैसे हो रही है। मेरी मोहब्बत की नज़र तो पड़ती थी अबू बकर उमर पर, उस्मान और अली पर, हसन और हुसैन पर, फातिमा, खदीजा, ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया पर। वो थे ज़िंदा दिल लोग, वो थे पाक दामन लोग, वो थे वफ़ादार लोग जो अपने लिए नहीं जीते थे, वो इंसानियत के लिए जीते थे। तुम तो अपने लिए जीते हो, अपनी शहवतों के लिए जीते हो, अपनी ख्वाहिशात के लिए जीते हो।
तुम जैसों पर मेरी मोहब्बत की नज़र नहीं पड़ सकती, तुम पर तो मेरे गज़ब की नज़र पड़ेगी, तुम पर तो मेरे जलाल की नज़र पड़ेगी। है करीम रब, जवाब अगर आपने ये दिया तो बिल्कुल सच होगा, मगर हमें इतना कहने की इजाज़त दे दीजिए, आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे न मांगे तो किससे मांगे। बंदे और बंदियां हमारे सिवा और भी थे आपके, मगर रब हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है। करीम रब, हम आपसे मांगना चाहते हैं, मांगना सिखा दीजिए। टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, अल्लाह जोड़ दीजिए। अल्लाह सिरे का हाथ बढ़ा दीजिए, अल्लाह सिरे का हाथ बढ़ा दीजिए। अल्लाह, हमारा दिमाग ख़राब हुआ था कि हमने आपसे जंग छेड़ रखी थी, आपसे लड़कर कौन कामयाब हुआ है, जो हम कामयाब होते। अल्लाह, बर्बाद हो गए हम। अल्लाह, रातों की नींद हराम हो गई, दिल के सुकून से हम महरूम हो गए, आपस में मोहब्बतें न रहीं, रोज़ियों में बरकतें न रहीं, एक दूसरे पर भरोसा न रहा, बहुओं बेटियों की इज्जतें लूटी गईं। अल्लाह, अब करम कर दीजिए। अल्लाह, इस खित्ते को, इस वादी को, अल्लाह इस पूरे इलाके को अल्लाह ख़ास तवज्जो की नज़र से देख लीजिए। अल्लाह, इसको चमका दीजिए, अमन व इंसाफ का गहवारा बना दीजिए। और अल्लाह, इसकी नशत सानिया में अल्लाह इस यूनिवर्सिटी का कलीदी किरदार अदा कर दीजिए। अल्लाह, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा और तालिबात को मिसाली बना दीजिए। अल्लाह, मिसाली किरदार वाला बना दीजिए, मिसाली जज्बात वाला बना दीजिए। है करीम रब, ए करीम रब, एक नज़र डाल दीजिए अल्लाह। अगर मोहब्बत की नहीं तो रहमत की नज़र तो डाल ही दीजिए, तो रहमत की नज़र तो डाल ही दीजिए। तेरी एक निगाह